بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ کراماتی تابوت اور کوئی نہیں بلکہ تابوت سکینہ ہے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے، مگر ایک جگہ پر یہ تینوں مذاہب متفق ہیں، وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک ایسی معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہا، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دا آرک آف کووننٹ سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا تھا۔ اسے آپ جنت سے دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و عالیشان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی۔ اس میں قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ اب سوال یہ پڑتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی، اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ ہے کہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور جب ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ نے کفار کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو ختم کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ہی برباد اور ویران ہو گئے۔ لہٰذا ان کافروں کو یہ احساس ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں
لہٰذا ان لوگوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی صندوق بنی اسرائیل کے پاس آیا، ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور موسیٰ اور ہارون کے تبرکات ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ لہذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور تباہ کر دیا، اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کرا دیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی اس کی تلاش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت کو واپس پا سکیں۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق محققین کی مختلف رائے ملتی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یک کے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک امائے اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں یہودیوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ یہ صندوق کہاں ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔